یہ کلمہ پڑھتے ہی اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے، دوزخ کے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اسی وقت بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے اور اس کی ساری خطاؤں کا کفارہ نہ ہو جائے، اگرچہ اس کی خطائیں سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ اسے لے کر اوپر چڑھ جاتا ہے، آسمان میں دوسرا فرشتہ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہاں سے آتے ہو، اور یہ اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے کہاں کا قصد کیا۔ پہلا جواب دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی کلمہ گوئی کی شہادت اس کے پروردگار کے پاس پہنچانے کے لیے چڑھ رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ دوزخ سے اس کی رہائی کا حکم لے کر اتر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کی چھتیں پھٹ جاتی ہیں، جہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ چاند کی طرح درخشاں نظر آتا ہے اور اس کے اعمال چاروں طرف تارے معلوم ہوتے ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں یاقوت کے سرخ درخت لگایا جاتا ہے، اس کا سبزہ مشک ابیض کا ہے اور مزے میں شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم خوب کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ نے فرمایا خدا کی چیز نہایت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک عرش معلی کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رک جا، تو وہ عرض کرتا ہے کیسے رک جاؤں، کیونکہ کلمہ پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ پھر حکم الہی ہوتا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی تو وہ ستون رک جاتا ہے۔